السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ بقرعید کا یعنی عید الاضحیٰ کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو قربانی سے متعلق بہت اہم باتوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت جلد بقرعید یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس میں ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ظاہر ہے قربانی سے متعلق کچھ اہم باتیں ایسی بھی ہوں گی جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ایسی ہی کچھ اہم باتیں بتائیں گے جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی 18,000 مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مخلوق کو انسان کا خادم یعنی اس کا سیوک بھی بنایا ہے۔ دوستو ان سیوکوں میں وہ بھی ہیں جو جاندار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے جان ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بے جان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہی ہے، ان کو اپنے یوز میں لاتا ہے۔ اسی طرح سے جانداروں سے بھی فائدہ اٹھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جاندار چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسا کہ آپ اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی جاندار کو سواری کے کام میں لایا جاتا ہے تو کسی کو ہم سامان وغیرہ لوڈنگ کرنے کے استعمال میں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جن کے بالوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے فائدے ہیں جو ہمیں جانوروں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان فائدوں میں ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ گوشت خور ہے، یعنی گوشت کھانے والا ہے۔ آپ خود ہی محسوس کر لیجئے کہ گوشت کو ہم کتنے چاو سے کھاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں ہر جاندار کا گوشت کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جس جاندار میں کوئی ظاہری اور اندرونی گندگی و ناپاکی نہ پائی جائے اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے اس جانور کا گوشت کھانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جن جانداروں میں کوئی ظاہری یا باطنی یعنی اندرونی گندگی پائی جاتی ہے تو ان کا گوشت کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ دوسری عبادتوں کے مقابلے اللہ پاک کو قربانی والی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا ہم سب کو بقرعید پر اپنے جانوروں کی قربانی خوشی خوشی پیش کرنی چاہیے۔ دوستو جس طرح نماز کے ٹائم فکس ہیں ان کو انہی کے ٹائم میں ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے دن بھی اللہ پاک نے فکس کر رکھے ہیں۔ انہی دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ان کے علاوہ ہم قربانی کریں گے تو وہ ہماری نفلی قربانی ہوگی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون کون سے دن ہیں جن میں مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوستو ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ان سے پہلے اپنی قربانی کرے گا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہی نہیں، اور نہ ہی وہ ان دنوں کے آنے سے پہلے قربانی کرنے کا مکلف ہے۔ لہٰذا ان دنوں سے پہلے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی وہ قربانی نفلی مانی جائے گی، اور اگر ان دنوں کے نکلنے کے بعد قربانی کرے گا تو وہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں ہی قربانی کرنا واجب ہے۔ دوستو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو سورج چھپنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر یعنی جن شہروں میں بقرعید کی نماز ہو رہی ہے ان شہروں میں نماز کے بعد ہی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ البتہ جہاں پر بقرعید کی نماز نہیں ہوتی
جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات وغیرہ ہیں تو وہاں پر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے فوراً بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ دوستو اب یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ 10 ذی الحجہ کی قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ اس دن قربانی کرنے کا ثواب 11 اور 12 ذی الحجہ کے مقابلے زیادہ ملے گا۔ دوستو اسی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی دن میں کرنا بہتر ہے۔ رات میں قربانی کرنے کو ناپسند اور مکروہ بتایا گیا ہے، لیکن اگر پھر بھی رات میں قربانی کریں تو لائٹ کا خیال رکھیں اور انتظام خوب اچھے سے کریں تاکہ جانور ذبح کرنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ دوستو قربانی بہت ہی بڑی عبادت ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس میں دکھاوا یا ریاکاری نہ کریں، کیونکہ آج کل ہمارے سماج میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ قربانی کے لیے مہنگے مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں اور پھر سارے جہان میں اسے گھماتے پھراتے ہیں، جگہ جگہ پر اس کی نمائش کرتے ہیں اور اس کا چرچا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ یہ بات ذرا اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں کہ قربانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قربانی کے جانور کا دکھاوا کرے گا تو وہ اس دھوکے میں ہرگز نہ رہے کہ اسے اللہ پاک کی طرف سے قربانی کرنے پر ثواب ملے گا، بلکہ اس کا مسئلہ تو آخرت میں بڑا ہی خراب ہو جائے گا۔ دوستو دکھاوا کر کے قربانی کرنے والے شخص کی قربانی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعوذ باللہ اس کے منہ پر پھینک کر مار دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ جا، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے مہنگا جانور خرید کر قربانی کی تھی اب انہی لوگوں سے اس کا بدلہ لے لے، میری خوشی کے لیے تو نے قربانی کی ہی نہیں، لہٰذا میں اس کا اجر تجھے نہیں دوں گا۔ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی دکھاوا کرنے کے لیے ہم نے قربانی کی تھی وہ لوگ اس کا بدلہ دینے پر قادر نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن تو بس اللہ کی ہی بادشاہت ہوگی اور وہی ان سب کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ دوستو ذرا سوچئے، اگر قیامت کے دن خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اپنی شہرت اور دکھاوے کے لیے مہنگا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنے والا آخرت میں کس قدر نقصان میں رہے گا۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اور دوسری چیز ہمارے سماج میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگ دوسروں کے قرض دار ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان پر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی سماج میں اپنی بات بنانے کے لیے، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو اگر کسی کے اوپر کسی دوسرے شخص کا قرض ہے تو وہ پہلے اس شخص کا قرض ادا کرے، جب قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے پھر اگر حساب بنے تو قربانی کرے، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر قرض ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے والے شخص کے پاس 40,000 روپے کی نقدی یا سامان وغیرہ ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے جب بھی قربانی کا جانور خریدیں تب بھی اپنی نیت کو بار بار غور و فکر کرتے رہیں، قربانی کرنے سے پہلے بھی بیچ میں بھی اپنی نیت کو بار بار غور و فکر کرتے رہیں کہ قربانی صرف اور صرف میں اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب جانور کے ذبح ہونے کا وقت قریب ہو تب بھی اپنی نیت پر غور و فکر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں ہماری نیت پر حملہ کر کے ہماری قربانی کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دکھاوا کرنے سے محفوظ فرمائے اور بقرعید کے عبادت والے موقع پر ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہماری قربانی کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آگے پھر سے قربانی سے متعلق کچھ اہم مسئلوں کے ساتھ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ ابھی قربانی سے متعلق بہت ساری ویڈیوز ہماری آنے والی ہیں کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور قربانی سے متعلق جو بھی اہم باتیں ہوں گی وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔